آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگوں نے بھی سورۃ احزاب کی آیات سنی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں عورتوں کے مسائل واضح اور کھول کر بیان کیے ہیں۔ خصوصاً امہات المومنین کو مخاطب کیا اللہ نے۔ عورت کا معنی پردہ ہوتا ہے، لفظ عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ اس کا جسم کا ڈھانپنا، اس کا چہرے کا ڈھانپنا۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر امہات المومنین کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ کسی سے نرم گفتگو بھی نہیں کر سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لے، اس کا ذہن اور طرف چلا جائے۔ نرم لہجے میں گفتگو کرنا بھی منع ہے عورت کے لیے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ تو غیر مرد سے ویڈیو کال، غیر مرد سے کے سامنے ٹک ٹاک بنانا، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو برائی آج کے دور میں چل رہی ہے وہ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے۔ کل بھی میرا اسی ٹاپک پہ گفتگو تھی کہ ایک شخص نے نوجوان نے اپنے آپ کو گولی مار دی ٹک ٹاک کی وجہ سے۔ اور آج بھی آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر ایک ہی ویڈیو گردش کی جا رہی ہے۔ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام علیزہ سحر ہے۔ نام اس لیے بتایا تاکہ وہ سوشل میڈیا پر ایک چیز گردش کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ویڈیو گفتگو کر رہی تھی کسی شخص سے، کسی لڑکے سے، تو برہنہ ہو کر جسم کے کپڑے اتار کر اب اس شخص نے کیا اس کی ویڈیو وائرل کر دی۔ اب پوری دنیا نے اس کی وہ گندی ویڈیو دیکھی ہے، نہ دیکھنے والے نے بھی دیکھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لاکھوں فالوور مل جائیں گے کپڑے اتارنے سے، جبکہ شریعت نے عورت کی آواز کو بھی پردہ کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ صحابہ کو کہا کہ آپ اگر امہات المومنین سے کوئی چیز مانگے تو پردے کے اندر مانگا کریں۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ پردے کا اتنا حکم ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے۔ آواز اگر مجبوراً بات کرنی بھی ہے مرد سے تو نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے عورت کو۔ اگر نرم لہجے میں گفتگو ہوگی پھر پوری دنیا کے سامنے انسان شرمندہ ہو جائے گا۔ اب یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اب پتہ نہیں یہ نیوز فیک ہے یہ سچ ہے، واللہ عالم، کہ اس نے خودکشی بھی کر لی ہے اس عورت نے۔ بعد میں یہی ہوتا ہے، لاکھوں فالوور بنا لے بندہ اور بعد میں اپنے آپ کو بدنام کر کے پھر خودکشی کر لے۔ اسلام نے کب اجازت دی ہے اس چیز کی؟ اسلام نے تو عزت کا مقام دیا ہے، ماں کا رتبہ دیا ہے، بہن کا رتبہ دیا ہے، بیٹی کا رتبہ دیا، بیوی کا رتبہ دیا۔ اسلام تو عورت کو مقام دیتا ہے، حیا دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جس انسان کے اندر حیا آ جائے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے اور خوبصیرت بھی بنا دیتا ہے، اور جس کے اندر بے حیائی آ جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور بدصورت بنا دیتی ہے۔ حضرات، جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر انسان بے حیا بن جائے نا، جب جو مرضی کرتا رہے، اب اس کی مرضی ہے جو مرضی کر لے، بے حیا ہے نا، حیا تو ہے نہیں۔ اب جب یہ عورت یہ ٹک ٹاک کا جب یہ ماں بنے گی تو بچے پھر محدث پیدا ہوں گے، بچے بھی بے حیا پیدا ہوں گے، بے شرم پیدا ہوں گے، بد زبان پیدا ہوں گے۔ جب مائیں یہ ٹک ٹاکیں بنائیں گی، ویڈیو وائرل کریں گی، اپنے کپڑے اتاریں گی،
تو پھر محدث کہاں سے پیدا ہوں گے؟ امام بخاری کہاں سے آئیں گے؟ پھر بے حیا لوگ پیدا ہوں گے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بےہودہ گفتگو کریں گے ماؤں بہنوں کے ساتھ۔ جب دوسروں کی بہنوں ماؤں کے ساتھ کریں گے پھر ان کی بہنوں ماؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ قرض ہے کرتے جاؤ، حیا پیدا کرنا چاہیے۔ جب حیا نہیں ہے، بے حیا ہے انسان، تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مومنہ عورتوں کو حیا والا بنا دیا ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا ایک عالم دین سے، کہا مجھے شریعت نے یہ حکم کیوں دیا ہے کہ میں خاوند کی فرما بردار بن جاؤں، تابع دار بن جاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، جی کتنے بیٹے دیے؟ 4 بیٹے دیے۔ کہا اللہ نے کہا تو ایک مرد کی خدمت کر، ایک مرد کی تابع داری کر، فرما برداری کر، 4 مرد تیری تابع داری کریں گے، 4 مرد تیری خدمت کریں گے، 4 مرد تیرے پاؤں کو دبائیں گے۔ شریعت نے تو عورت کو مقام دیا ہے، اور اس عورت نے جب یہ پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ آج یہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہیں۔ حضرات ذی وقار ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ میرا پیغام ہے، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، خدا را میری یہ اپیل ہے ماؤں سے بہنوں سے کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کر آپ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں، خود بھی قرآن و حدیث پڑھیں، دین سکھائیں، شرم سکھائیں، حیا سکھائیں۔ جب مائیں بہنیں بھی بے حیا بن جائیں گی تو پھر اولاد کا کیا قصور ہے؟ پھر ہم اولاد پر کیا الزام دیں گے؟ اس لیے یہ آج کا سبق، آج کا درس یہ ہے کہ یہ جہاں تک یہ گفتگو پہنچ سکتی ہے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بھائی، چھوٹے بھائی موجود ہیں یہاں پر، وہ جہاں تک میری بات پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں کہ یہ بےہودہ گفتگو سے چھوٹے بڑے سارے بچیں۔ لیکن عورت کو تو کہا ہی پردہ گیا ہے۔ سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جنگ کا موقع ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، پردہ کر کے آ رہی ہیں کس کے پاس؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پردہ کر کے آ رہی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کا تو بیٹا شہید ہو چکا ہے، مر چکا ہے، پھر بھی آپ پردہ کر کے آ رہی ہیں۔ فرماتی ہیں بیٹا مر گیا، شہید ہو گیا، ضمیر تو نہیں مرا نا، کہ ضمیر کا بھی سودا کر کے آ جائیں میدان میں، بے پردہ ہو کر آ جائیں۔ ایک وہ صحابیہ خاتون، بزرگ خاتون، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے نبی دعا کیجئے میری بیماری دور ہو جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر آپ اس بیماری پر صبر کریں گی تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اسی کے بدلے جنت عطا کر دے گا۔ وہ خاتون کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں انشاءاللہ اس پر صبر کروں گی، لیکن جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے، میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے نبی گوارا نہیں ہے ایمان کی حالت میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے یہ بھی دعا کر دی، آج کے بعد اللہ کرے اگر آپ کو تکلیف ہو، دورہ جب پڑے تو آپ بے پردہ نہ ہوں۔ صحابی کہتے ہیں پھر ساری زندگی جب تک وہ بوڑھیا عورت بیمار ہو جاتی تھی کبھی اس کے جسم سے کپڑا نہیں ہٹا تھا۔ تو پھر صحابہ کہتے تھے ارے لوگوں، ارے عبداللہ بن عباس، اگر آپ نے جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ لیں، یہ چل رہی ہے، جنتی عورت ہے، کیونکہ یہ اپنے پردے کا حیا کرتی ہے، جس کا حیا آسمان والے بھی کرتے ہیں، یہ شرم حیا۔ اب ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کو؟ کہتی ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کر جانا، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ شرم ہے، یہ حیا ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے پھر بھی وہ لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ ان کے اندر حیا تھا، شرم تھا، عزت تھی، وقار تھی۔ آج کتب و حدیث میں ان لوگوں کے چرچے ہیں۔ حضرات ذی وقار یہی پیغام ہے، یہی درس ہے، یہی سبق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔